اسرائیل کا 24 گھنٹے میں جبالیہ شہر پر مکمل قبضہ کرنے کا اعلان، فلسطینیوں کو خان یونس بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کی غزہ میں تازہ بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید، 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,700 ہو گئی۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، جنگ کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی پر مجبور۔ اقوام متحدہ نے انتباہ جاری کر دیا، ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں ہر 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں۔ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد امریکہ کا ایک اور اسرائیل نواز اقدام۔ امریکہ نے اسرائیل کو مزید اسلحہ اور بارود فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کو $106 ملین کے ٹینک، گولے اور اسلحہ دیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ نے کانگریس کو آگاہ کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے۔ امریکی ہنگامی اقدام کو کانگریس کی منظوری سے بھی استثناء مل گیا۔ تجارتی جہازوں کو اسرائیل نہیں پہنچنے دیں گے۔ یمن کے حوثیوں کا اعلان، کہا غزہ میں امداد میں اضافہ نہ کیا تو اسرائیلی جہازوں کو ہدف بنائیں گے۔ برطانیہ کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ سے غیر حاضری شرمناک قرار۔ لندن میں بڑا مظاہرہ، ہزاروں افراد کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج۔ پیرس میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی۔ دبئی میں ایکسپو سینٹر میں COP 28 کے دوران احتجاج۔ آئس لینڈ میں خاتون نے غزہ میں قتل عام پر توجہ دلانے کے لیے سیمینار میں شریک وزیر خارجہ پر سرخ رنگ پھینک دیا۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں امن کے قیام میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ مقبوضہ وادی میں 1989 سے اب تک 6,279 کشمیری شہید ہوئے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر۔ شہر میں ہوا کا معیار بدستور خراب، ایئر کوالٹی انڈیکس 233 ہو گیا۔ ماہرین کی شہریت سے ماسک کے استعمال کی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ٹنڈوالا یار میں کھاد کی بوری 5,500 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ، حافظ آباد میں مہنگی کھاد فروخت کرنے والے دکانداروں پر جرمانے آئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں، گندم کی پیداوار کا ہدف متاثر ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوہاٹ میں ورکرز کنونشن آج ہوگا، تیاریاں جاری۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے اسمبلی توڑنے کا کہا تھا، میں نے اسمبلی توڑنے کے بجائے استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی آج نیوز سے گفتگو، کہا حکومت اور سیاسی جماعتیں شفاف انتخابات کی طرف جائیں، انتشار نہ پھیلائیں، سیاستدان آپس میں جو مرضی کریں، ملک کو نہ نقصان پہنچایا جائے۔ امید ہے 2024 سیاسی طور پر بہترین سال ثابت ہوگا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 2121 افغان شہری وطن واپس چلے گئے۔ اب تک واپس جانے والے افغان باشندوں کی تعداد 4,21,101 ہو گئی۔ نان فائلر ملکی معیشت پر بوجھ، ملکی مجموعی قومی پیداوار میں ٹیکس کا تناسب 10%۔ کل آبادی میں صرف 42 لاکھ افراد نان فائلرز کاروباری افراد کے لیے درد سر بن گئے۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کی بڑی کامیابی۔ ہانگ کانگ میں منعقدہ ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی الائنس ایوارڈ میں 8 بڑے ایوارڈ جیت لیے۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز نے 1 گولڈ اور 7 میرٹ ایوارڈ جیتے۔ جانوروں کے حقوق کا عالمی دن، خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا اور آزاد ماحول کی فراہمی جانوروں کے بنیادی حقوق میں شامل۔ پاکستان میں جانوروں کے حقوق کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے ملیشیا میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان اور بیلجیم کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ جیت کے بعد کھلاڑیوں کا جشن، سجدہ شکر ادا کیا۔ کوارٹر فائنل مرحلے میں پاکستان اور اسپین مد مقابل ہوں گے۔
پاکستان کے ریان زمان انٹرنیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کی انڈر 9 کیٹیگری ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ ملائیشیا میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں ریان زمان نے ملائیشین حریف کو زیر کیا۔ اور اسلام آباد میں جرمن کرسمس مارکیٹ سج گئی۔ کانچ سے بنی اشیاء، دستکاریاں، زیورات اور کھانے پینے کے 30 سے زائد اسٹال توجہ کا مرکز۔ جرمن سفیر نے کہا، مارکیٹ کا مقصد کرسمس کی خوشیوں کے ساتھ ثقافت کو اجاگر کرنا ہے۔